تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ بھئی دیکھو کباب ہے، بڑی محنت سے کباب تیار کیا جائے اور جناب گوشت کو پیسا جا رہا ہے اور گھوٹا جا رہا ہے اور مسالے تیار ہو رہے ہیں، بالکل ٹکیاں بنائی جا رہی ہیں اور کباب بالکل تیار ہے، لیکن اس کو اگر آپ گھی میں یا تیل میں تلے نہیں، کسی کو کچا کباب دو تھو تھو کر کے پھینک دے گا، کہے گا یار یہ کباب ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ تلا نہیں گیا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جو مولوی اپنے آپ کو تلواتے نہیں ہیں نا، کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھ کے رگڑا نہیں کھاتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی اسی طرح لوگ سن کے پھینک دیتے، پھر اثر نہیں ہوتا۔ تاثیر تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی مار کھائے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب کے نام سے میں مشہور ہو گیا، ان کا نام مجذوب الحسن تھا، وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، بڑے عہدے کا آدمی تھا، اللہ نے ہدایت کر دی، حضرت تھانوی کی بیعت ہو گئے۔ ایک دن کوئی بات ہوئی تو حضرت تھانوی نے ٹھیک ٹھاک ان کو رگڑا اور حکم دیا کہ نکل جاؤ میرے خانقاہ سے۔ چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طبعاً بڑا ایک نظام تھا طبیعت میں، اور اس سے اگر کوئی ذرا بھی ہٹتا ناراض ہو جاتا۔ تو اتنا ڈانٹا، کہا کہ نکل جاؤ میری خانقاہ سے۔ تو ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت تھانوی کی خدمت میں، تو صبح کو پہنچا، عصر کے بعد حضرت بیٹھتے تھے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے، لوگ آتے کوئی سوال جواب کرنے کے لیے، تو صبح پوچھا تھا کیوں آیا، انہوں نے کہا حضرت زیارت کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، اب عصر کچھ دیکھا سارے لوگ جناب طویل لے رہے ہیں، کوئی دعا کروا رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت مجھے ابھی دے دو، نکل جاؤ یہاں سے، جھوٹ بولتے ہو۔ تم نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں، اور کسی کو دیکھا تو تم بھی شروع ہو گئے۔ وہ بیچارہ نکل گیا، کیا کریں۔ اور نے کہا چلو بھائی یہ تھانہ بھون تو دیکھ لیا، دیوبند سنا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، آئے تو ہیں۔ وہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، شیخ الحدیث بھی آپ تھے، اور یعنی پورے اس مدرسے میں آپ کی شخصیت تھی، آپ کا مقام تھا۔ وہ آیا، اتفاق کی بات ہے کہ حضرت مدنی ہی کھڑے تھے، وہ آگے ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہے بھائی؟ نے کہا حضرت بس میں نے حضرت مدنی کی زیارت کرنی ہے۔ تو حضرت ساتھ لے آئے، اسے آ کے مہمان خانے میں بٹھایا اور فرمایا میرے بھائی تم سفر سے آئے ہو، تمہارے کپڑے بڑے میلے ہو گئے، یہ میری چادر پہن لو تاکہ کپڑے میں تمہیں دھلوا دوں۔ اور چادر باندھ کے بیٹھ گیا، قمیض کپڑے دے دیے، حضرت نے خود دھوئے یا دھلوائے بہرحال۔ اب جناب وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا اور وہ انتظار میں کہ بھائی حضرت مدنی کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، صبح کی نماز کے بعد جو ہے نا تو حضرت کا ناشتہ جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا، طالب ہو، دوست ہے، مہمان ہے، آنے والا جانے والا کوئی آ گیا تو ہوتا کیا تھا، پاپے اور چائے ہوتی تھی اور کون سے پراٹھے پکتے تھے وہاں۔ تو بہرحال وہ آگے وہ بھی شریف حضرت خود کھلا رہے ہیں، خود پیالی چائے کی دے رہے ہیں۔ جب فارغ ہوئے حضرت میں بھائی کیسے آئے، کل سے آئے ہوئے ہو، کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو کل سے حیران آیا تو تھا میں بیعت ہونے کے لیے، پہلے میں گیا تھا حضرت تھانوی کے پاس، انہوں نے تو میری کھال اکھیڑ لی، ذرا بات کی کہا نکل جاؤ میری خانقاہ سے۔ یہاں آیا ہوں تو کمال کی بات ہے کہ آپ میرے کپڑے بھی دلوا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، ہم کمپاؤنڈر ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہوتا ہے نا، تو کمپاؤنڈر مرہم لگاتا ہے، ہم چونکہ مرہم پٹی لگا رہے ہیں تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، اصل تو ڈاکٹر وہ ہیں جو چیر کے نکالیں گے اندر سے۔
انہوں نے کہا جی بس مجھے ڈاکٹر نہیں چاہیے، مجھے آپ ہی بیعت کر دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرو گے دوسرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔